گزشتہ دنوں 14 جنوری کو ادبی دنیا میں ایک عظیم سانحہ سامنے آیا منور رانا کے انتقال کی شکل میں۔ وہ پہم بیمار چل رہے تھے گزشتہ 2 برسوں سے، 1 برس سے اور زیادہ۔ ڈائلسس کا عمل ایسا عمل تھا کہ جس سے بہت کم لوگ ابھر کے نکل پاتے ہیں۔ بہرحال ان کے اندر ہمت تھی، استقامت تھی۔ جب جب ان کو قدرت موقع دیتی تھی وہ پھر سے نکلتے تھے اور مشاعروں میں اس طرح سے آ کے مظاہرہ کرتے تھے جیسے کوئی بیماری ان کو لاحق نہ ہو۔ یہ ان کی جواں مردی تھی، لیکن دنیا کو معلوم تھا کہ بالآخر یہ ایسا مرض ہے کہ ان کو اس دنیا سے رخصت ہونا ہے۔ مرض نہ بھی ہوتا تب بھی ایک متعینہ مدت ہے جس پہ بدن میں روح کے رہنے کی ایک مدت معین ہے۔ ہوا کا خاک سے ورنہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ منور رانا نے شہرتیں بھی بٹوری، دنیا بھی گھومے، اور بڑا کام ان کا یہ تھا کہ انہوں نے صرف مشاعرے پڑھے نہیں، پیسے کمائے نہیں، بلکہ ہم جیسے بہت سے لوگوں کو مشاعرے میں موقع دیا۔ یعنی جب میں ان کے یہاں گیا آج سے قریب 15 سال پہلے، تو اس وقت لے دے کہ طارق قمر ان کے ساتھ تھے جن کو وہ مشاعرے پڑھاتے تھے، مشاعروں میں لے جاتے تھے، اور طارق قمر نے وہاں تک مشاعرے پڑھے جہاں تک لوگ پوری زندگی میں کم پہنچ پاتے ہیں۔ یہ منور رانا کا فیضان تھا کہ وہ نوجوانوں کو آگے بڑھاتے تھے اور کسی طرح کا خطرہ محسوس نہیں کرتے تھے۔ اس کے بہت بعد میں سیف بابر، پپلو یعنی منور جعفری اور عادل رشید اور دیگر شعراء وہاں نظر آئے جو ان کے ساتھ چلے۔ انہوں نے دبئی کا اور دوسرے ممالک کا سفر ان کے ساتھ کیا، وہ مشاعرے پڑھے جو شاید زندگی میں ان کے ہاتھ نہ آتے، اور اب وہ سب اپنے اپنے طور پہ مشاعرے پڑھ رہے ہیں۔ تو اس طرح منور رانا نے کبھی بخل نہیں کیا دوسروں کو آگے بڑھانے میں، یہ میں ان کی بڑی قربانی مانتا ہوں، کیونکہ شاعروں میں یہ جذبہ بہت دور تک نہیں ہے۔ ان سے بڑے شاعر پہلے بھی تھے، ان کے بعد میں بھی ان کے ہم پلہ شاعر تھے اور قریب قریب، لیکن یہ خوبی دوسروں کو آگے بڑھانے کی بہت کم لوگوں میں نے کم از کم دیکھی۔ محترم احمد ابراہیم مولوی صاحب نے وہ کچھ دیکھا جو میری نگاہوں نے نہیں دیکھا، اور بہت سے قریب رہنے والوں نے بھی نہیں جانا، کیونکہ ان کے استاد والی آسی صاحب سے احمد ابراہیم مولوی صاحب کے دوستانہ مراسم تھے، اور جو کچھ وہ ان کو بتاتے تھے یا انہوں نے سمجھا ہے، جانا ہے، وہ میں انہی سے جاننا چاہتا ہوں کہ آج وہ نہیں رہے منور رانا، تو شاید تو کوئی وہ نہ آخری تھے نہ اول تھے، لیکن کیا ایسا کیا جس کے لیے ان کو یاد کیا جانا چاہیے، یا کچھ الگ تھا؟ دیکھیے، منور رانا کے انتقال کا افسوس تو مجھ کو بھی بہت ہے۔ بہت کم شعراء کے مرنے پر مجھے بہت زیادہ افسوس ہوتا ہے۔ وجہ یہ تھی منور رانا بحثیت انسان کے ایک بہت شریف آدمی تھا، میں نے جہاں تک پایا۔ وہ ان کو اس بات کا ہنر حاصل تھا کہ کس آدمی کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے۔ ہمیشہ میرے ساتھ وہ اسی رشتے سے آئے جس رشتے سے ان کو اپنے استاد پاس جانا چاہیے تھا، کہ وہ جانتے تھے کہ والی میرے دوست ہیں، والی ان کے استاد تھے، تو مجھ سے اسی لیے ابراہیم بھائی اس کے علاوہ کبھی نہیں۔ اور اپنی کتابیں، اپنی تحریریں مجھے دیتے تھے، اور کبھی اپنے بارے میں گفتگو نہیں کرتے تھے مجھ سے کبھی۔ ان کا سب سے بڑا کریڈٹ، سب سے بڑا فیضان اردو ادب کو، اردو شاعروں کو یہ ہے کہ وہ پہلا اردو کا شاعر ہے جس نے دھوس دھمکی سے اور ڈرا کے اور اپنے رتبے سے معروف کر کے لوگوں سے پیسہ لیا ہے۔ پیسہ اتنا کسی نے اردو میں شاید نہیں کمایا ہو جتنا منور کا ہے۔ یعنی فلمی دنیا میں لوگ رگڑتے ہیں، جو ہوتا ہے زندگیاں گزارے، تب کہیں جا کے چھوٹے پیسے ملتے، ایک آدھ سامنے آتے ہیں کرو، تو آپ سوچتے ہیں یہ ہوتا ہے فلمی دنیا میں۔ فلمی دنیا میں ہزاروں آدمی رگڑتے مر جاتے ہیں، ان کو کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوتا، کچھ نہیں مل پاتا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ بہت ملا، بس 4-5 آپ کے سامنے نام ہے، یہ کروڑپتی ہے، رپتی ہے، آپ سوچتے ہیں یہ دنیا نہیں ہے۔ تو منور رانا نے یہ دیکھا کہ اردو کے شاعر کو تو بہت حقیر اور ذلیل سمجھاتا ہے، یہ تو ایک پہلی چائے پہ ٹوٹ جاتا ہے بیچارہ ہے، وہ غریب ہوتا ہے۔ غریب اس لیے ہوتا ہے کہ شریف ہوتا ہے، غریب اس لیے ہوتا ہے کہ شریف ہوتا ہے۔ اردو کے وہ شاعر جن کے اشعار پر سر دھونا جائے، ایک ایک پیالی چائے پہ انہوں نے زندگی گزار دی، پورے صبح سے لے کے شام تک سب بیٹھے ہوئے ہیں ہوٹل میں، ایک پیالی چائے تو انہوں نے اپنے جیب سے خرچ پی لی، اس کے بعد دوسرے لوگ آ کے پلاتے تھے کہ ان کے پیسے ہی نہیں تھے، وہ تو ایک پیالی چائے کہیں سے بچا کے رکھتے تھے کہ ہم کو چائے پینا، ہوٹل جائیں کیسے وغیرہ۔ تو میں لندن میں تھا، تو میرے بھائی تھے قیس سمکین، ان سے یہاں کے شاعروں کے بارے میں بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ بھی اردو کے شاعروں کو کچھ نہیں سمجھتے اور ان کو وہ عزت نہیں دیتے جو دینا چاہیے۔ انہوں نے کہا یہ
یہ ساس یہاں لندن میں آ کے زیادہ اس نے ترقی پائی اور زیادہ اس نے بے چین کیا کہ اردو کے شعراء کا، اردو کے ادیبوں کا جو کنٹریبیوشن ہے، جو تعاون ہے، جو معاونت اردو ادب کی تمیز کرتے ہیں، وہ دنیا میں اور زبانوں میں لوگ نہیں کرتے ہیں. اس کے بعد ان کی کوئی عزت نہیں. یعنی خود معمولی والا اردو والا بھی اس کو بہت حقیر سمجھتا ہے. تو جو اس نے بےمانی نہیں کی، جو جانتا تھا اتنا بتا دیا ہے. جو اس نے آپ نے کہا، آپ نے مشاعرے میں چلا گیا، کچھ پیسے تو طے نہیں کرتا تھا. یہ پیسے طے کرنے میں اللہ تو ابھی بہت زیادہ کر تو 20 سال میں ہے. 20 سال زیادہ فرا تو نہیں کہ شاید اتنے پیسے لوں گا بات کر اس کے بعد بات ہی نہیں کرتا تھا. تو یہ رتبہ شاعر کو عزت دلانے میں سب سے بڑا تعاون، سب سے بڑا ہاتھ منورانہ کا ہے. اس لیے شاعروں کو تو ان کی بہت عزت کرنی چاہیے. اور اس نے اپنے رتبے کو سمجھا اور رتبے کو برقرار رکھا اور رتبے کی عظمت کو مستحکم کیا کہ اس نے جا کر کے ٹی وی پہ بیٹھ کر کے اس نے کہا یہ لیجیے آپ کو ایوارڈ جو آپ دے رہے یہ رقم پھینک رہا ہوں، ساہتیہ اکیڈمی کا ایوارڈ سے یہ لیجیے، یہ رکھا. انہوں نے نہیں میں چیک چھوڑ جا رہا ہوں آپ چاہے لیجیے. یہ کون اردو کی شاعر نے کیا؟ صاحب یہ اعلان بھی کیا کہ اب کبھی کوئی سرکاری ایوارڈ جب آدمی محنت کر کے کچھ حاصل کرتا ہے تو وہ حاصل کیا ہوا اس سے کوئی چھین نہیں سکتا ہے. اس نے حاصل کہاں سے کیا تھا؟ بھائی ان کی کوئی تعلیمی صلاحیت جو تھی وہ اردو ادب و فارسی اور شاعری اور عربی تو تھی نہ، محول تھا کوئی. وہ تو ڈرامے کے آدمی تھے. کلکتہ تو ہمیشہ سے ڈراموں کے لیے مشہور ہے ہمارا. تو وہ ڈراموں پر پہلے ڈائلاگس پڑھتے تھے، سنتے تھے، اس کا دھیرے دھیرے انہوں نے خود بتایا ہے، لکھا بھی یہ جگہ کہ ایسے ایسے میں ترقی کی، ایسے فلاں آدمی نے مجھے آگے پہنچایا، فلاں بڑھایا فلاں. تو پھر مجھ میں ہمت پیدا ہوئی، ادھر کے پڑھو تو میں نے پڑھا، اس کے بعد بھی ہمت آئی. تو وہ جو فن تھا ڈرامے کا وہ مشاعرے میں کام آیا کہ بڑے بڑے اچھے ترنم والے جو سب جھوم جاتے تھے جس کے ترنم پہ، وہ خوبصورت لڑکیاں، وہ خوبصورت لڑکیاں لائی جاتی سجا بنا کر اسٹیج کے بعد، ان کے آگے اس نے سب کو مات کر کے اپنا شعر پڑھا دیا. ترنم کی بیساکھی نہیں لگائی کبھی نہیں. اور ماں کے اوپر کسی میں ہوا کے اوپر نہیں شعر کا کہ آلو کہاں جھوم جائے، ماں کے اوپر وہ آدمی جھوم کر. واقعی یہ ہے کہ ہم نے ماں کی عظمت، ماں کی احساس، مطلب کہ بڑائی، ماں کی اہمیت وہ جتنا اس نے واضح کیا ہے منور نے اتنا شاید کسی نے نہیں کیا ہے. یہ کنٹریبیوشن اس کو آپ بھلا نہیں سکتے کبھی. اور اس کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ مضمون لکھیے اس کے بارے میں، اس کے بارے میں جلسے کیجیے. آپ کو ضرورت پڑے گی، آپ پیسے کمانے کے لیے اس کی آپ جلسے کریں گے. اس کو ضرورت نہیں منور کو. میں کھلے عام کہہ رہا ہوں، لکھ لیجیے میرے الفاظ کو کہ جو اس کو جو کوئی کہنا تھا وہ میری طرح سے بہت اپنے ہاتھ آپ نے کامیاب سوچتا تھا. اس نے جو چاہا کر لیا اور بہترین رہا. کبھی کسی سے شکوہ کیا کہ فلاں جگہ مشاعرہ تھا فلاں مجھے نہیں، ایسا موقع ہی کبھی آیا. وہ پہلا شاعر تھا میری اپنی معلومات میں کہ جتنے لوگ مشاعرے پڑھ نہیں پاتے اتنے چھوڑ دیے انہوں نے. بے شک. یعنی 30 دن کے 30 مشاعرے ہیں یا اس سے زائد ہیں، تو وہ طے کرتے تھے کہ اس میں 30 میں 3 پڑھنا ہے، حد ہے کہ 10 پڑھنا ہے. یہ چھوڑ دیا کرتے تھے. اور اس کے بعد کسی نے کہا کہ یار میں مشاعرہ کر رہا ہوں، آپ پہنچ گئے، میں پہنچ گیا، فیضان پہنچ گئے، کوئی شاعر XYZ، تو کہنے لگے اور کیا کر رہے ہیں کہ مشاعر نہیں پڑھ رہے ہیں. صحیحاً معلوم ہے کہ رضوان فاروقی اس اسٹیج کے شاعر نہیں ہیں یا اتنے بڑے شاعر نہیں ہیں کہ مصروف رہتے ہوں گے. یا رضوان بھائی کب سے ہم لوگوں نے سفر نہیں کیا؟ ہم نے کہا ہو گئے کئی سال ہو گئے. کہنا کل چلیے مشاعرے میں. تو اس طرح مجھے وہ اندور لے گئے، برہان پور لے گئے، بھوپال لے گئے، اور پیمنٹ اتنا کرایا جتنا یہاں کے مقامی شعراء 10 مشاعروں میں کراتے ہیں. بے شک بے شک. یعنی منور رانا کے ساتھ جانے والے کا پیمنٹ بھی 10 سے 20 ہزار ہو جایا کرتا ہے. جی ہاں جی ہاں. جبکہ عام شاعر یہاں 1000 2000 3000 میں زندگیاں تمام پڑ جاتا ہے آس پاس کے گاؤں دیہات میں پڑھ کے. جی جی جی. تو یہ تو میرا خود کا جانا ہوا ہے. اور عزت بھی نہیں ملتی پھر. جی. اچھا مشاعرے چھوڑتے خوب تھے، لوگ کہتے تھے بادے خلاف ہیں لیکن پھر انہیں کو بلاتے تھے. اس لیے کہ وہ کہے بھائی کہاں سے آدمی تو ایک ہوں میں، 10 مشاعرے کہاں کو پڑھ سکتا ہوں. تو یہ کس شاعر کے آپ بتائیے کس شاعر پاس یہ ہے کہ اس کے جیب میں رکھے مشاعرے جب چاہے جب نہیں جائیں گے اور کوئی کچھ کر سکتا تھا. اکثر ایسا بڑے بڑے شاعروں کے واقعات ہیں کہ انہوں نے وعدہ کیا اور نہیں پہنچے تو وہ طے کر لے گا اندر تو کبھی نہیں بلایا جائے گا. اور وہ ڈر گیا، انہوں نے معافی مانگی. میرے سامنے موصول میں نام نہیں لوں گا، میں نام نہیں لوں گا صاحب کا، جن صاحب نے بہت اکھڑ کے کہا تھا میں سے جلسوں کے، میں نے خود جس کو جو ان کو دیکھا ان کے جلسے میں، تو میں نے کہا لوگوں سے کہ دیکھیے یہ آپ ان کو بہت بڑا آدمی مانتے تھے، میرے سامنے ان کو دھکے دے کے نکالا گیا تھا.
और ये कहते मैं बहुत बड़ा शायर हूँ, बहुत बड़ा शायर हूँ। उसने कहा हुआ करे आप, और उसका मैं कभी उसके मशारे में नहीं आऊँगा, फिर उसके मशारे में बैठे हुए। अच्छा, आज उनके इंतकाल पर शायरी में गुफ्तगू तो बहुत हो रही, होना भी चाहिए महाजिर नामा और माँ के हवाले से। जी जी, लेकिन नस्र भी जो ऐसी उन्होंने लिखी है बेनज़ीर। अरे साहब आपने क्या बात कह दी, उसकी नस्र बहुत अच्छी नस्र है, और नस्र में सलासत भी है, शुगुफ्तगी भी है। इतनी शुगुफ्ता नस्र आपको कभी कहीं नहीं मिलती, इसलिए कि उसकी कोशिश नहीं है, बर्जस्तगी है। ये जो सोच के नहीं आजकल कलम उठाया लिखे, क्या जुमला लिखे, ये काटते जुमला, ये सब नहीं है। जैसे स्टेज पे खड़ा हुआ आदमी बोलना शुरू किया, ऑडिटर बोलना शुरू करता है, वो सोचता नहीं कि मुझे क्या बोलना था क्या नहीं बोलना था, और लोग हवा हवा करते। ऐसे ही अच्छा लिखने वाला जो है कलम उठाता है और लिखता चला जाता है, वो काटता कभी नहीं है। तो यही इसके ये अच्छा, एक दो बातें नहीं, इतनी मोटी मोटी किताबें हैं मुझे कई किताबें मतलब दी हैं, तो वो उनको पढ़ने का दिल चाहता है साहब कि जब फुर्सत मिले उठाए पढ़ रहे, क्या मज़ा आ रहा है, आदमी सामने कर देते। बिल्कुल मजमून बहुत इनका मशहूर हुआ था, इलाहाबाद आना हम तुम्हें संगम दिखाएंगे। हाँ, तो वो पूरा इलाहाबाद का पूरा मंजर पूरा दिखाया उसमें, या जिन अफसरान से उनके ताल्लुकात बन जाते थे, और वो जी, लगता जी। था कि इनके अंदर गंगा जमनी तहजीब है, अखलाक व मुरुव्वत है, और हिंदू मुस्लिम की कोई नफरत नहीं है, तो वो उनके ऊपर भी आर्टिकल लिखते थे, खूब लिखते थे। खूब लिखा था, आपने खूब लिखा है। और कई साल तक उन्होंने तकरीबन शायद 10 साल में ख्याल से इनकलाब में लिखा है मुस्तकिल है, और पसंद किए जाते थे। हैं ये वो अखबारात वाले नहीं हैं जो मतलब कि कोई मरम्मत करे रियायत करे, उनकी मांग हो गए थे। कई लाख किताब उनकी बिकी, हाँ। ये बाड़ी ने छापी थी, हाँ। हिंदी में भी छापी, उर्दू और माँ तो कई लाख में भी छपी। और उसको बिल पाकिस्तान में छपी, तो उनका उसका कंट्रीब्यूशन वहीं दे दीजिए, वो फंड में दे दीजिए। बताते थे वहाँ कोई कराची में कोई स्वीट हाउस है, तो उस शॉप पे इनकी किताबें वो बांटता था। साल में एक बार रमज़ान के महीने में इनकी कई लाख किताबें छाप के वो हर डिब्बे के साथ मिठाई खरीदने वाले को एक तोहफतन किताब इनकी माँ देता था। ये भी सब देखा है। हमारे पास बच्चे हमारे तो इन लोग साथ के लोग हैं तो कुछ अजब जानते, लेकिन जो इसके साथ लड़के आज अक्सर उनका तो वापस माँ है। हाँ, हमने अक्सर पूछा लोग, हमने कहा हिंदी में, हमने हिंदी में भी है हमारे पास, उर्दू में दोनों है हमारे पास। तो जो कुछ नहीं शायरी दिलचस्पी रखता है वो भी साहब चाहता था कि हमको पढ़ने मिल जाए। तो ये बात, ये कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी मुश्किल से आदमी को कोई एतबार और वक़ार हासिल होता है, और जब हासिल होता है तो अपनी मेहनत से ही हासिल होता है। किसी के बढ़ाने से, ये जो लोग तहरीक बना करके इनामात ले रहे हैं, अंजुमन बना अपने लिखवा रहे हैं, मज़ामीन लिखवा रहे हैं, और टारगेट करके हमने ये लिखा है, इस आदमी से लिखाना है, इस आदमी से लिखवाना है, इस आदमी से पहुँचाना है तो इनाम मिल जाएगा, ये सब उसने नहीं किया। ये बहुत बड़ी बात है, मैं इसको बहुत इज्जत उन लोगों को बहुत इज्जत देता हूँ जो सिर्फ अपनी तहरीर पर, अपने तख्लीक पर एतबार करते हैं और किसी ताल्लुकात पे नहीं करते। मुनव्वर ने ताल्लुकात नहीं निभाए, ताल्लुकात से कोई मुशारा नहीं हासिल किया कभी भी। वो तो स्टेज का आदमी था, उसको मौका ही नहीं मिले कि उसको खुशामद करने की जरूरत पड़े। स्टेज से एकदम से जब देखा ना, अरे ये लड़का इतना उभर रहा है, तो जब कामयाब देखा तो उनका अच्छा शायरों को जब कलाम पढ़ा तो उसमें छा लिया, अब फिर वो छाई गए। फिर ये है बहुत मुनव्वर ने अपने मासरीन से कहीं ज़्यादा शोहरत तो पैसा कमाया, बहुत इज्जत से कमाया। आज वो नहीं है तो वाकई उनको, और इज्जत बरकरार रहेगी, ये इज्जत बरकरार रहेगी। ये इज्जत हवा वाली इज्जत नहीं है। क्या आप माँ को पढ़ेंगे तो दुआ खरीद देंगे? जी जी, जब कैसा वाकई हम तो, अगर आप माँ को पढ़ करके अपनी माँ की ताज़ीम करने के लिए मजबूर होते हैं, या आपको एहसास होता है कि हमने क्या खो दिया, हमने तो कोई नहीं चीज़ शायद करा है, तो आप उसका हक अदा हो गया शायर का। इनसे अक्सर जो है टीवी एंकर्स ने इंटरव्यू किया तो मैंने ये देखा उनको जवाब देते हुए, तो उसमें माकूलियत है। उनसे पूछा गया कि भाई आप ये माँ की शायरी क्यों लिया है, शायरी तो गज़ल है, महबूब से बात करने का नाम। तो उन्होंने कहा कि जब काला कलूटा और लूला लिंगड़ा ये हमारा महबूब हो सकता है, या हम किसी माशूका के लिए कुछ भी कुर्बान कर सकते हैं, तो हमारी महबूबा हमारी माँ क्यों नहीं हो सकती। मैं गज़ल को तवाइफ के कोठे से उतार के माँ के रुपट्टे तक ले आया। क्या बात, क्या जुमला है साहब। तो उनका अक्सर मेरा बंगला अदब जो है, वहाँ हमारे बंगाली दोस्त मुझसे कहते थे कि मुनव्वर, जब हमारा बंगला अदब अंग्रेज़ों से पंजे लड़ा रहा था तो तुम्हारा अदब जो था, गज़ल का अदब, वो वैशिया के कोठे से उतर रहा है। तो मुझे शर्म आती थी, और मैंने देखा कि यार ये तो बिल्कुल इन्होंने कच्चे गोश्त की दुकान बना के रख दी है कि जिसमें के तमाम हिस्सों का जिक्र हो रहा है गज़ल में,
تو میں نے کہا ماں کا ذکر کیوں نہیں، بس یہی ان کے اندر ایک جذبہ تھا جس نے ان کو پیدا ہوا جس سے انہوں نے ماں پہ شاعری کی اور خوب کی. بہت کی. اس کو یاد کیا جائے گا ہمیشہ. بہت بہت شکریہ رضوی صاحب آپ کا. آپ کا شکریہ صاحب. لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں. ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے. شکریہ.